كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 40، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر عذاب قبر کا ایک عجیب واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ یوسف فریابی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے۔ ابو سنان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی تعزیت کر کے آئیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تعزیت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا تجھ کو غیب پر خدا نے خبر دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے میرے بھائی کو دفن کر دیا اور اس پر مٹی برابر کر دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ آہ، مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا ہے کہ میں عذاب کا اندازہ کروں۔ میں تو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا۔ میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا طوق ہے۔ بھائی کی محبت نے مجھے ابھارا اور میں نے اس کی گردن سے طوق اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جل گئے۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ روؤں۔ محمد فریابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تیرے بھائی کا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ زکوٰۃ کی برکت، ایک انگریز کا مشاہدہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض لوگوں کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے جو قابل عبرت ہے۔ وہ یہ کہ ضلع سہارنپور میں بہٹ سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں۔ اس کے قریب میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے پاس مسلمان نوکر کام کیا کرتے تھے، اور وہ انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی چیکنگ کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قریب ساری کوٹھیاں جل گئی۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور، سب کی کوٹھیاں جل گئی اور آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، بہت ہی اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے توجہ بھی نہیں دی۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور، سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی، اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نوکر تو ذمہ داری کے خوف سے بھاگا ہوا آیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی۔ وہ انگریز کی اس لاپرواہی سے جواب کو سن کر واپس چلا گیا۔ آ کر دیکھا تو واقعے میں سب کی کوٹھیاں جل چکی تھی، مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔